ہم پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے عالیہ حمزہ کے گھر میں موجود ہیں، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 15 سے 16 افراد جو ہیں سول کپڑوں میں گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر کا دروازہ توڑ کر اریسٹ تو شاید کہنا غلط ہوگا، اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے۔ مئی 10 کو ہوا تھا، وہ گیٹ کھول کے خود ہی آ گئے۔ مجھے کوئی سامنے نظر آیا جن کے ہاتھ میں گن تھی، انہیں کوئی یونیفارم نہیں پہنا تھا، سول کپڑوں میں تھے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دروازہ توڑ کے وہ آ گئے، 15 سے بھی اوپر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں آپ کا میزبان طلحہ درانارو حاضر خدمت۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی آج جتنی بھی قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایسے ہی آج ہم پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے عالیہ حمزہ کے گھر میں موجود ہیں، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 15 سے 16 افراد جو ہیں سول کپڑوں میں گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر کا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو کر جو بچے ہیں ان کو بھی جگہ بنایا جاتا ہے۔ گن پوائنٹ پر اس ایم این اے کو جو ہے اریسٹ تو شاید کہنا غلط ہوگا، اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے۔ اغوا جب انہوں نے خود ایم این اے جب خود کہتے ہیں کہ میں اریسٹ ہونے کو تیار ہوں، بس میری بچیوں کو کچھ نہ کہیں، اس کے باوجود بھی گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی جاتی ہیں، چیزوں کو توڑا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ان کو کسی ایسے مقام پر لے جایا جاتا ہے کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ گھر والے بھی پریشانی سے 2-3 دن مختلف تھانوں میں، مختلف جیلوں میں جا کر گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں کہ کہاں پر ہماری والدہ ہیں، کس تھانے میں، کس جیل میں ہماری والدہ کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا روداد ہے، یہ کیا واقعہ ہے، سارا ان کی بیٹیوں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ سب سے پہلے تو افسوس بھی، دکھ بھی، کب کا واقعہ ہے، کس طرح گرفتاری ہوئی تھی؟ یہ کوئی شام کو 5:05 میں مئی 10 کو ہوا تھا، اور ہمیں پہلے تو وہ گیٹ کھول کے خود ہی آ گئے، یہ ہمیں سیکیورٹی فوٹیج سے پتہ چلے کہ وہ گیٹ کھول کے خود ہی آ گئے۔ پھر وہ ہمارے مین ڈور پہ آئے ہیں، اور ہمیں ہلکی سی ناکنگ کی آواز آئی ہے، تو میری چھوٹی بہن نیچے آئی ہے دیکھنے کے لیے۔ ہمیں پہلے لگا کوئی ہماری ریلیٹیوز کوئی جاننے والے آئے ہیں، لیکن پھر بہت زور سے کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ پھر ہماری اوپر والی کھڑکی سے ہم نے دیکھا ہے، اور وہاں سے مجھے کوئی سامنے نظر آیا جن کے ہاتھ میں گن تھی، اور انہیں کوئی یونیفارم نہیں پہنا تھا، سول کپڑوں میں تھے۔ پہلے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، بٹ اس کے کوئی 2 سیکنڈ بعد انہوں نے مجھے دیکھا، اور انہوں نے کہا دروازہ کھولیں، اور اتنی دیر میں وہ کافی زور سے نیچے سے ناک کر رہے تھے، ایسے کہ جیسے، اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ دروازہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے دروازہ، اور پھر کچھ ہم فوراً ماما کو اٹھانے گئے ہیں، ماما سو رہی تھیں، تو اتنی دیر میں انہوں نے دروازہ توڑ کے وہ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ماما نیچے آتی ہیں، ہماری 2 اسٹیئر کیس ہیں، ایک اسٹیئر کیس پہ ماما تھیں اور ایک اسٹیئر کیس پہ ہم تھے، ایک اسٹیئر کیس پہ وہ تھے۔ ماما نے ہمیں پیچھے کر دیا کہ، اور انہیں اونچا اناؤنس بھی کیا کہ میں عالیہ حمزہ ہوں، آپ مجھے لینے آئے، آپ لے جائیں، میری بیٹیاں ہیں، میں ابھی اٹھی ہوں، مجھے دوپٹہ پہننے دیں۔ تو انہیں اتنی دیر میں وہ اوپر آ گئے، میں ریکارڈ کر رہی تھی، زبردستی۔ ہاں جی، وہ دروازہ توڑ کے اندر آ گیا، ہمارا مین ڈور ٹوٹ گیا، ابھی ہم نے صحیح کرا ہے۔ گن پوائنٹ پہ مجھے ماما اور مجھے اور میری چھوٹی بہنوں کو رکھا ہوا تھا کہ ہمیں they were waving their guns around aimlessly، مطلب کہ ہمارے اوپر کوئی لوگ تھے، کوئی انداز؟ پہلے ہمیں کچھ 5 لوگ نظر آئے، پھر 15، اور پھر اوپر آتے جا رہے تھے۔ ہاں جی، 15 سے بھی اوپر تھے۔ انہوں نے میرا فون لے لیا جس میں میری ریکارڈنگ تھی، اور ماما کو اس لیونگ ایریا میں کر دیا، اور ہمیں اوپر کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں پھر ماما کو وہاں بٹھاتے ہیں، اور ہمیں اوپر اپنے کمروں میں، اور میری چھوٹی بہن پڑھی تھی اپنے کمرے میں، اس کی بکس وہاں اس کے کمرے میں گئے، اس کی بکس پھینکی، میری دوسری بہن کے بیگ سے بکس نکال کے پھینکی، میرے کمرے میں گئے، وہاں ٹرافی توڑی، لیپ ٹاپ وہاں پڑا ہوا تھا، لیپ ٹاپ لیا، میری چھوٹی بہن کا لیپ ٹاپ لیا، اس کا فون لیا۔ پھر انہوں نے ہمیں میری ماما کے کمرے میں بلاک کر دیا تھا، اور انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کمرہ کون سا ہے۔ پھر ہم نے بتایا جی یہی والا کمرہ ہے، تو انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا، اور وہاں پھر لوگ آنا شروع ہو گئے وتھ اسٹکس، ڈنڈوں کے ساتھ، اور انہوں نے شیشے توڑنا شروع کر دیا، ٹی وی توڑا، شیشے توڑے، ان کا میٹرس ہلائے، چیک کیا کہ فونس کدھر ہیں، فونس اٹھائے، جو 2 فونس، ماما کے بھی 2 فونس لے گئے ہیں، پھر ان کی کیبنٹس کھولی، ان سے چیزیں اٹھا کے پھینکی، تو یہی کیا۔ اور اتنی دیر میں ماما نے کوئی ریزسٹ کیا، اور نہ ہم ریزسٹ کر سکتے تھے، کیونکہ تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے، پھر بھی جنہوں نے چیزیں توڑ پھوڑ، پھر بھی ماما نے جب سرنڈر کر دیا تھا، ماما نے تو فوراً سرنڈر کر دیا کہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو آپ کچھ نہ کہ میں آپ کے ساتھ فوراً چلی جاتی ہوں۔ ان کو وہاں بٹھایا، اور اس کے بعد چیزیں توڑنا شروع کیا، ان کی جدھر وہاں وہ بیٹھی تھیں وہاں بھی ایک کیبنٹ توڑیا، اور میری دادو نیچے تھیں، وہ 70 ایئرز اولڈ، تو ان کو اپنے کمرے میں بند کر دیا کہ آپ باہر نہ نکلیں۔ ان کے ساتھ بھی کوئی رائفل، جس کے پاس بہت بڑی رائفل تھی، وہ بھی ان کے کمرے میں گئے کہ آپ باہر نہ نکلیں، اور ان کو ان کے کمرے میں بند کر دیا۔
اور پھر وہ ہمیں تھریٹن کر رہے تھے. میں نے ان کو کافی دفعہ کہا کہ میری چھوٹی بہن ہے, آپ پلیز ہم کوآپریٹ کریں, آپ پلیز رائفل دور کر دیں, گن دور کر دیں. کسی کو ویسے بھی لگ سکتی ہے. آپ وہ اتنے ایملیسلی اور کیئرلیسلی اپنی گنز ویو اراؤنڈ کر رہے تھے. ہم نے ان کو کہا کہ آپ پلیز گنز نیچے کر دیں. وہ انہوں نے گن نیچے نہیں کی اور وہ آ کے انہیں توڑنا شروع کر دی چیزیں. ہمیں میری چھوٹی بہنوں کو کہا کہ اگر ہم کچھ بولیں گے یا ماما کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کو ماریں گے, اور اگر ماما ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گی تو ہمیں ماریں گے. پتہ کریں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا ایج ہے بیٹا؟ میں 13 سال کی ہوں. آپ نے بتایا آپ کی دادو بھی تھی, والدہ تھی, اور آپ 3 بہنیں, اور کتنے لوگ آپ کے گھر میں موجود تھے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں, صرف ہم 5 تھے. ہمارے ڈیڈ بعد میں آئے ہیں, ہمارے دادا بعد میں آئے ہیں, تو کوئی ہمارے گھر پہ نہیں تھا سوائے ہم 5. آپ کی کچھ سیکیورٹی یہاں پہ, کچھ سیکیورٹی گارڈز آپ کی والدہ؟ نہیں, انہوں نے کوئی سیکیورٹی گارڈز, آئی مین یو نو کرپشن تو ہم نے کی نہیں ہے. میری ماما جو بھی حلال کا کمایا ہے, تو یو نو کوئی سیکیورٹی گارڈز نہیں. انہوں نے پوچھا کہ ڈرائیور ہیں گھر پہ, وہ بھی چلے گئے تھے, تو ورنہ ان کو بھی آئی ایم پریٹی شور لے جاتے, ان کو بھی مارتے. شکر ہے وہ گھر پہ نہیں تھے. 3 ان کے ساتھ نہیں تھی, سارے مرد تھے؟ نہیں, کوئی فیمیل کانسٹیبل نہیں تھی, سارے مرد تھے, اور انہوں نے کافی مین ہینڈل کیا. آپ کی ملاقات ہوئی ہے والدہ کے ساتھ, یا کوئی قانونی کارروائی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے؟ ہم نے اسی دن لائر سے کانٹیکٹ کیا تھا, کیونکہ وہ ہمیں بتا کے نہیں گئے تھے کہ کدھر لے کے گئے ہیں. اور ہم خود بھی کافی جیل وزٹ کیے ہیں, DHA والے اور کینٹ والے, اقبال ٹاؤن والے, ہم نے خود بھی جیل وزٹ کیے, لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کدھر ہیں. اور پھر ہم نے لائر سے اسی وقت کانٹیکٹ کیا, اسی رات کو, اور پھر لائر نے 2 ہیئرنگس کے بعد ہمیں پتہ چل گیا وہ کون سے جیل میں ہیں. تو لیکن ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ان سے, اور ہم ملنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی کانٹیکٹ نہیں کرا. ابھی کوئی رابطہ کسی قسم کا؟ نہیں, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو؟ نہیں, اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ سیف ہیں الحمدللہ, بٹ ہمیں یو نو ابھی ہم نے خود, جب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا تو وی کانٹ بی شیور. پاکستان تحریک انصاف کی بڑی قیادت میں سے, اعلیٰ قیادت میں سے کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں, وہ خود بھی سب obviously arrested ہیں. عمران خان, اسد عمر, سب لوگ, فواد چودھری, all of them have been arrested. تو ماما نے ہمیں کچھ نمبرز دیے تھے کہ کانٹیکٹ کریں, وہ میرے فونس بھی لے گئے, تو مشکل سے ہم نے پھر ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کیا, کو ورکرز کو, لیکن ایز اف یٹ سب کے فونس بند ہیں. سب کے وہ بھی کارکنان ہیں, ان میں سے کوئی ہے جس کا نام آپ کو پتا ہو کہ کس کا آپ کی والدہ نے نمبر؟ ہاں جی, ان سب کی جو ٹاپ لیڈرشپ آف, لیکن وہ خود بھی سب اریسٹڈ ہیں, تو اس لیے وی ہیڈ نو پوائنٹ آف کانٹیکٹ. ہمارے پاس میڈیا تھا, ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا پھر, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کدھر ہیں, اینڈ دین پھر ان کی اور اکوائنٹنسز. اور کوئی پیغام دینا چاہیے والدہ کے حوالے سے, یا کوئی اس گرفتاری کے حوالے سے؟ کیونکہ ظاہر ہے 13 سال, اس طرح چھوٹی عمر ہے آپ سب کی, اس طرح کا سنیریو گھر میں اچانک سے اتنے افراد کا داخل ہو جانا, زبردستی گن پوائنٹس پر آپ کی والدہ کو آپ کے سامنے لے کر چلے جانا, ظاہر ہے ایک بیڈ امپیکٹ پڑا ہوگا آپ کے مائنڈ پہ. تو کوئی پیغام آپ؟ ہمارا بس پیغام یہ ہے کہ سویلائز کنٹریز لائک پاکستان, ان کے اندر یہ چیزیں یوزلی ہوتی نہیں ہیں اور نہ ہونی چاہیے. اور جیسے انہوں نے آ کے ایون آفٹر, ہم نے تو ریزسٹ بھی نہیں کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے چیزیں توڑی ہیں, ٹی وی توڑا, شیشے توڑے, پینٹنگس توڑی ہماری, پھر کار ونڈشیلڈ, جاتے انہوں نے کار ونڈشیلڈ توڑ دی ہماری. تو ایسے نہیں ہوتا ان سویلائز کنٹریز. اور آپ کوئی فیمیل کانسٹیبل کو لے کے آتے, آپ رسپیکٹفلی, وہ جا رہی تھیں آرام سے, اور وہ کانٹیکٹ بھی کر لیتے, وہ خود بھی پولیس اسٹیشن آ جاتی, لائک ایسے پروفیشنلی اور ایک پراپر چینل کے تھرو اگر ہوتا تو اٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر. بٹ اب وی جسٹ وانٹ کہ ہماری مدر سیفلی گھر آئیں, دیٹس آل وی کیئر اباؤٹ. ہماری بھی درخواست ہے, ظاہر ہے یہ جو بھی لوگ ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں, کہ جب آپ لوگوں کے ظاہر گھروں میں جاتے ہیں, وہاں پر بچے بھی موجود ہوتے ہیں, بچیاں بھی موجود ہوتی ہیں, مختلف عمر کے لوگ, بچے, جیسے بزرگ خاتون 70 سال کی, ان کی دادی یہاں وہاں پر موجود تھی, ان کو بھی گن پوائنٹ پہ, بچوں کو بھی گن پوائنٹ پہ, کیا امپیکٹ پڑا ہوگا بچوں کے ذہن پہ کہ اچانک سے پولیس والے آئے, اور وہ بھی سول کپڑوں میں آئے, اور ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے, جیسے وہ غنڈے آتے ہیں گھر میں گھستے ہیں اور چرغمال بنا کر کسی کو غوا کر کے لے جاتے ہیں. ایسی کاروائیاں کی جا رہی ہیں, شرم آنی چاہیے ایسی کاروائیوں کرنے والوں کو. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اللہ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.